اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الانفال کی آیت نمبر 27 اور 28 تلاوت کی گئی ہیں، جو 9ویں پارے کے رکوع نمبر 17 میں ہیں۔ اس سے پہلی آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ذکر کرو، اس کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، کمزور تھے مکہ مکرمہ میں، اور ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ ہمیں پکڑ نہ لیں، مار نہ دیں، باہر نہ پھینک دیں، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پناہ دی، مدینہ منورہ تمہیں عطا کر دیا، تمہاری مدد فرمائی، تمہیں کامیابی عطا کی، رزق پاکیزہ کھلا عطا کیا تاکہ تم شکر کرو۔ اگلی آیت کریمہ میں فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، دغا نہ کرو، تخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، آپس میں امانت داری ہو اس میں خیانت نہ کرو۔ ابھی اللہ رسول کے ساتھ خیانت کیا ہے؟ مختلف قول ہیں اس کے حوالے سے۔ ایک تو یہ ہے کہ فرض ادا نہ کرنا اللہ سے خیانت ہے، اور سنتیں نہ پڑھنا رسول کریم سے خیانت ہے۔ دین حق کے احکامات کو نہ ماننا اللہ رسول سے خیانت ہے، یہ ان کی امانت ہے۔ دین حق کے احکامات، ان پہ عمل نہ کرنا خیانت ہے۔ بالخصوص اس آیت کریمہ کے شان نزول میں آتا ہے کہ بنی قریظہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو مدینہ منورہ میں ایک سائڈ پہ رہتے تھے۔ انہوں نے خیانتیں کی، کفار کی مدد کی، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہے۔ آخرکار ان کے ساتھ یہ بات ہوئی کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر ان کا محاصرہ کر لیا، ان کے محلے کا۔ اب 2 ہفتے محاصرہ رہا، نہ وہ باہر آ سکتے ہیں، نہ کوئی لے جا سکتے ہیں، نہ ان کو پانی مل سکتا ہے باہر سے، نہ کچھ مل سکتی ہے۔ تنگ آ گئے، اب کیا کریں؟ ان کا ایک سیانہ بندہ تھا، کہ 3 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کو نبی مان لیں، ان کی غلامی اختیار کر لیں۔ حقیقت یہی ہے کہ یہ وہی نبی ہے جس کا ہماری کتاب میں ذکر ہے، تو ہمیں امان مل جائے گی، امن مل جائے گا۔ کہنے لگے نہیں، ہم نے نہیں ماننا۔ کہا پھر ایسا کرو، اپنے بچوں کو مار لو پہلے، بیوی بچوں کو، پھر مقابلہ کر لو ان کے ساتھ۔ اپنے بیوی، اگر تم مقابلہ کرو گے مارے جاؤ گے، تمہارے بیوی بچے کہاں جائیں گے؟ ایسا کر لو۔ یہ بھی نہیں کر سکتے ہم، تو پھر ایسا کرو کہ ان کے اوپر چھوڑ دو جیسا وہ تمہارے ساتھ کرتے ہیں کرنے۔ اب حضور سے بات ہو رہی ہے کہ حضور ہمیں معاف کر دیں یا چھوڑ دیں یا الگ ہو جائیں، نہیں۔ بات یہ ہوئی کہ ایک صحابی جو ان کے قبیلے کے سردار ہوتے تھے پہلے، ان کو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ان سے بات کر لیں، جو وہ فیصلہ کریں۔ انہوں نے کہا ان کا فیصلہ منظور ہے، تمہارے سردار ہیں وہ؟ جی ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے۔ لیکن ایک دفعہ ایسا کریں کہ پہلے ایک اور صحابی تھے ابو لبابہ، وہ بھی ان کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، ان کے بال بچے بھی ان کے پاس تھے، ان کو بھیجیں ذرا ان سے مشورہ کر لیں۔ ان کو بھیجا، ان سے انہوں نے پوچھا ان یہودیوں نے کہ بھی تمہارا کیا خیال ہے، ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ ابو لبابہ نے اچانک بے خبری میں کیا کیا کہ ایسے انگلی اپنے گلے پر رکھی اور بتا دیا کہ تمہیں سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ اشارہ ایسا کیا، جب یہ اشارہ کیا تو فوراً دل میں آ گیا تو میں نے زیادتی کر لی ہے، اللہ نبی کی بات، اللہ نبی کا راز جو ہے میں نے ان کو بتا دیا۔ یہ بات ہوئی تو مسجد میں آ گئے، مسجد نبوی میں آ کے ایک ستون کے ساتھ اپنے آپ کو بندھوا دیا کہ مجھے باندھ دو اس کے ساتھ۔ باندھ دیا۔ میں نے جو غلطی کی ہے نا، اللہ تعالیٰ اور نبی مجھے معاف کریں گے تو نبی مجھے کھولیں گے تو میں اب کھولوں گا۔ 2 ہفتے بندے رہے۔
رفع حاجت کے لیے نماز کے لیے کھولا جاتا پھر باندھ دیتے، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، 2 ہفتے بندے رہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو جب پہلے دن بعد پتہ چلا تو فرمایا کہ میرے پاس آ جاتا تو میں اس کے لیے بخشش کی دعا کر دیتا، اب اللہ کے سپرد کر دیا اس نے تو اللہ اس کا فیصلہ کرے گا۔ اور 2 ہفتے کے بعد پھر اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم طرف سے پھر اس کے برات کا فیصلہ آ گیا کہ چلو اس کو معاف کر دو۔ یہ کہنے لگا مجھے معاف اگر ہو گیا، لوگوں نے مبارک دی، کہنے لگا ٹھیک ہے لیکن حضور مجھے کھولنے کا تو کھولوں گا میں۔ حضور نے آ کر کھولا، اس جگہ پر ستون بنا ہے، اس کو سونے استوانہ ابی لبابہ کہتے ہیں۔ تو یہ ان سے ہوئی ایک لغزش، تو انہوں نے بڑی اس قدر توبہ کی۔ میں کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ اور اس سے رسول کی خیانت نہ کرو، نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور یہ جان لو وعلم انما مالکم اولادکم فتنہ، تمہاری مال اور تمہاری اولاد جو ہے تمہارے واسطے فتنہ ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے۔ یہ نہ ہو کہ تم ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، نبی کے احکامات کو چھوڑو، یا نہ ہو کہ مال اولاد کی وجہ سے تم نمازیں نہ پڑھو، دیگر احکامات الہیہ پر عمل نہ کرو، نیکیاں نہ کرو۔ اس آزمائش ہے تمہارے واسطے، اور جانتے رہو اگر تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہو، خیانت نہیں کرتے، صحیح طریقے سے اپنی اولاد کی بھی پرورش کرتے ہو، وہ بھی نیک ہوتے ہیں، ان اللہ عندہ اجر عظیم، تو اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا اجر ہے، بڑا تمہارے واسطے ثواب ہے، بڑی نعمتیں ہیں جو تمہیں عطا کرے گا اجر کے طور پر۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالی مرتبہ مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما، وآخر دعوانا